السلام علیکم دوستو انڈیا میں ایک پولیس والی عورت کے ساتھ قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس میں تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جی ہاں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ لوگ بھی سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اظہر اسلامک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ایک پولیس والی عورت کے بارے میں ہے۔ ایک راجستھان کی پولیس والی عورت مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی، اور یہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو گرفتار کرنا بھی ہوتا تو یہ عورت واپس گھر آ کر گرفتار کرنے والے ہاتھوں کو کئی بار دھوتی، کیونکہ یہ عورت مسلمانوں کو اچھوت سمجھتی تھی۔ اس عورت کے باپ نے اسے کئی بار مسلمانوں سے دور رہنے کو کہا تھا۔ اس عورت کے اندر مسلمانوں کو لے کر بہت زیادہ نفرت تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا جو خوشی اور تکلیف اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی انسان کی زندگی میں لکھ دی ہو، اور اسے اس پریشانی کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہی پریشانی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہی تکلیفیں ہیں جس نے مجھے جینے کا انداز بتایا۔ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی عورت کے ساتھ ہوا، جسے دیکھنے والوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ دوستو، یہ واقعہ راجستھان کے ضلع جے پور میں پیش آیا، جہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپکٹر کے طور پر فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس عورت کا شوہر بھارت کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھا۔ اس عورت کے شوہر مسالوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار پورا عرب ممالک میں تھا۔ ایک دن وہ عورت ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر لے آئی۔ وہ شخص انتہائی نیک اور پاک دامن اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ پولیس والی عورت اس شخص کے اخلاق کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ اس سے متاثر ہوئی۔ اس شخص نے اس عورت کو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا دیا، اور عورت کو کہنے لگا کہ اگر تمہیں کسی بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ان الفاظ کو پڑھنا، تو ان قرآن کے الفاظوں کو پڑھنا اور پانی میں دم کر کے پلا دینا۔ یہ پولیس والی عورت اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹکڑے کو الماری میں رکھ لیا۔ وہ اخلاق مند آدمی اب پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ اس کے جانے کے بعد پولیس والی عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو یاد کرتی ہوں جو کاغذ کا ٹکڑا اس آدمی نے مجھے دیا ہے، اور دیکھتی ہوں اس شخص کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے۔ لہٰذا پولیس والی نے انٹرنیٹ کی مدد سے اسے چند دنوں میں سیکھ لیا۔ جب اس نے ترجمہ کے ساتھ پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی یہ کس قدر عمدہ کلام ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس صورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے چھوٹے بچے کو ایک خطرناک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ اپنے بچے کی حالت کو دیکھ کر وہ تڑپنے لگی۔ اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ زہر پورے جسم میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا تمہارے بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم تمہارے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا یہ بچہ کچھ گھنٹوں کا ہی مہمان ہے۔ وہ پولیس والی عورت کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا کہ ایک طرف اس کا شوہر جو بوتوں سے مدد مانگ رہا تھا، ان کے آگے گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ جب وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تو اسے یاد آیا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ اس صورت کو جس مرض کے لیے پڑھا جائے یا پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو وہ چند سیکنڈ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نیک آدمی نے بتایا تھا کہ اس صورت میں ہر بیماری کا شفا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ایمان کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کر دی۔ جب اس عورت نے اس سورت کو پڑھ کر سانپ کے کاٹے ہوئے جگہ پر دم کیا تو دم کرتے ہی اس کا لڑکا بیٹھ گیا۔ وہ ایسا کھڑا ہو گیا جیسے کسی سانپ نے کاٹا ہی نہیں ہو۔ اب اس عورت کا شوہر یہ معاملہ دیکھ کر اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر ہمارے بچے کو ٹھیک نہ کر سکے تو تم نے ایسا کون سا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ وہ صورت مجھے یاد تھی، میں نے اس کو پڑھ کر بچے پر دم کیا اور اس کو پلایا تو دیکھو ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا۔
اب اس کا شوہر خوشی ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا، غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس آدمی کو اسلام سے نفرت تھی، بیوی کی باتیں سن کر اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی۔ بیوی کو کہنے لگا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ صورت سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس صورت کا معجزہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ دوستو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کس طرح سے مدد کی، یہ بھی ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا تو وہی سانپ آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ یہ بچہ ماں کے یقین کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کو حکم دیا تو اس سانپ نے اس آدمی کو کاٹ لیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کیا اور شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا، نوبت فاقہ تک پہنچ آئی۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی اور اس عورت نے اپنے دل میں سوچا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانی ختم ہو جائے اور میری مال میں برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کرتی۔ اس عورت کو اس سورت پر یقین تھا کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ رہا ہے، جو امریکہ میں اس کے شوہر کا پارٹنر تھا۔ وہ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں بھابی جی، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات پہلے کی طرح ہو گئی۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی، یعنی کہ پڑھ رہی تھی، تو اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا کہ آپ یہ کون سا منتر پڑھتی رہتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کے قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ پھر اس عورت نے اسے بتایا کہ اس سورت کی وجہ سے کس طرح اس کا بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ جس قرآن مجید کی ایک سورت میں اتنی برکت ہو تو پورے قرآن مجید میں کس قدر برکت ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے قرآن مجید کی سرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ ریسرچ کیا، اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی وہ سورت جو وہ عورت پڑھتی تھی اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، ابی ابن کعب جو کہ قرآن مجید تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات انجیل زبور میں بھی نازل نہیں ہوا؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ تو ابی ابن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قرآن پاک کی عظیم سورت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، لہٰذا اگر بچھو یا سام وغیرہ نے کاٹ لیا ہو تو سورہ فاتحہ کو پورے یقین اور خلوص و دل کے ساتھ پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً شفا کر دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔